بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ پاک نبی دی بیٹیے سیدہ فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اللہ رب العزت واحد و احد فرد و صمد جل جلالہ وَأَمَّنْ وَالُهُ وَعَزَّ بُرْحَانُهُ نے اپنی پاک کتاب لا ریب دے اندر نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رسی نو
مضبوطی دے نال پکڑ لو، تھام لو، اور جمیعاً ولا تفرقو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ولا تفرقو، آپس دے اندر انتشار پیدا نہ کرو، آپس دے اندر تفرقے بازی پیدا نہ کرو، یعنی کہ ایک جماعت ہو جاؤ، سارے جمع دا صیغہ فرمایا کہ ایک جگہ دوتے مفاہمت دے نال، ایک جگہ دوتے پیار محبت صلح اور صفائی دے نال امت محمدیہ نو فرمایا کہ ایک جگہ دوتے سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، ہر کم جیڑا ہے او مفاہمت دے نال ان دا کوئی نہ کوئی حل نکل آندا ہے۔ گھر دے اندر اگر کوئی لڑائی ہو جاوے، میرا آج دا موضوع 3-4 جمع ہو گئے، حضرت فاطمہ تو زہرہ دا بھی موضوع ہے، انہاں دی شان دے اندر میں چند اشعار پیش کر دیتے، اور سیدنا خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا آج یوم وصال مبارک بھی ہے، اور آج 5 فروری کشمیر ڈے بھی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اندر بھی کچھ میں سبق سنا سکاں، اور کشمیر دے حوالے دے نال بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ دیکھو قرآن پاک نے سانو جگہ جگہ دوتے واضح حکم فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام دی سیرت مبارکہ تو بھی سانو اے پتہ چل دے کہ آپس دے اندر اتفاق، اتحاد اور پیار محبت نال پوری امت جیڑی ہے وہ روے۔ فرمایا کہ پوری امت اس طرح ہے کہ جس طرح انسان دا جسم ہوندہ ہے، جسم دے کسے بھی ایک حصے تے اگر کوئی تکلیف ہوندی ہے نا تے سارا جسم ہی پریشان ہوندہ ہے۔ فرمایا کہ میری امت ایک جسم دی مانندے کہ اگر کسی بھی علاقے دے اندر، فلسطین دے اندر یا کشمیر دے اندر مسلمانہ دے اتے ظلم ڈایا جا رہا ہوئے تے باقی مسلمان اپنے دل دے اندر انہاں دی تکلیف نو محسوس کرن، انہاں دی پریشانی نو اپنی پریشانی سمجھن، انہاں دے درد نو اپنا درد سمجھن۔ اس واسطے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جسم دی طرح ہے امت محمدیہ، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی کام ہوئے انہوں صلح صفائی دے نال وہ کام کیتا جا سکتا ہے۔ گھر دے اندر اگر آپس دے اندر میاں بیوی دی نہ بن رہی ہوئے پھر بھی آخر دے اتے جا کے صلح صفائی ہی ہوندی ہے۔ اگر تسی چھوٹی تو چھوٹی مثال لے لو، کریم آقا علیہ السلام دی زندگی مبارک دے اندر حضور علیہ السلام نے مفاہمت دا عمل اپنایا ہے، چاہے کیونکہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین نے، وہ صرف مسلمانہ دے نبی نہیں نے بلکہ وہ عالمین واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے نے، عالمین واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ عالمین دے اندر انسانیت بھی آندی ہے، عالمین دے اندر حیوانیت بھی آندی ہے، عالمین دے اندر نباتات حیوانات ہر چیز آندی ہے۔ فرمایا کہ رحمت للعالمین، کریم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ میں تمام عالمین دا رب ہاں، تمام عالمین نو پالن والا ہاں۔ جس ویلے اپنے محبوب دیواری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا اے محبوب مکرم جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ اس واسطے کریم آقا علیہ السلام صرف اور صرف مسلمانہ دے نبی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام تے تمام جہانہ واسطے نبی بن کے آئے نے، رحمت للعالمین بن کے آئے نے۔ حضور علیہ السلام دی اگر سیرت دے اندر ہی ویکھا جاوے کتنے ہی ایسے واقعات نے کہ جنہاں دے اندر کریم آقا علیہ السلام نے مسلمان نہیں ویکھے، یہودی نصرانی نہیں ویکھے، بلکہ ہر ایک نو حصہ عطا فرمایا ہے اور حق عطا فرمایا ہے۔ اور تسی ویکھو کہ جس ویلے
اسود حجر اسود تنصیب دی جس ویلے واری آئی، جس ویلے اس نے اپنی جگہ دوتے نصب کرنا سی، تے کتنے ایسے کبھی قبائل سن کہ جنہ دے اندر آپس دے اندر لڑائی ہوندہ خدشہ تھی، انہ دے اندر آپس دے اندر خون ریزی ہوندہ خدشہ تھی، قتل و غارت ہوندہ خدشہ تھی، اور ڈر سی کہ یہ جس ویلے لڑائی شروع ہو جائے گی تو یہ دور نسلہ سکر پھر چل دی رہن دی، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے ایتھے آکے فرمایا کہ مفاہمت دے نال انہ دے اندروں سارے دے اندروں ایک بندے نے آکھا کہ صبح جیڑا سب تو پہلے خانہ کعبہ دی حدود دے اندر شامل ہوئے گا نا، آ جاوے گا، انہوں حق حاصل ہوئے گا کہ او آکے اس پتھر نو اپنی جگہ دوتے نصب کر دے گا۔ تے اس ویلے کائنات دی زمانے دی اکھ نے ویکھیا کہ جیڑی سب تو پہلے ہستی تشریف لے کے آئی وہ تیرے تے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہن ایتھے حق تے ایسی نہ کہ کریم آقا علیہ السلام خود پتھر اٹھان دے اور اس جگہ دوتے نصب فرما دیں دے، رکھ دیں دے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ انہاں لوگاں دا بھی دل رہ جاوے، انہاں لوگاں دی بھی عزت اور وقار جڑا ہے اور برقرار رہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر نو منگوا کے اس دے 4 کونے اور انہاں دے درمیان دے اندر حجر اسود نو رکھ دیتا۔ فرمایا کہ جیڑے اے کہندے سن نا اے قبیلے والے کہ اسی پتھر رکھنے او ایک کونے تو پکڑ لو، جے دوسرے قبیلے والے کہندے سن کہ اسی پتھر رکھنے او دوسرے کونے تو پکڑ لو، جے تیسرے قبیلے دے سردار نے جڑے کہندے کہ اسی اس پتھر نو نصب کرنا ہے، فرمایا کہ اس کونے تو تسی پکڑ لو۔ 4 کونیاں تو انہاں 4 قبائل جڑے اعلیٰ سن، جڑے اپنی عزت شہرت دے اندر سب تو اگے سن، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی 4 ہی پکڑ لو اور 4 ہی اٹھاؤ۔ کیسی مثال ہے یار مفاہمت دی، کیسی مثال ہے، کسی دا دل بھی نہ ٹوٹے، ہر ایک دی عزت بھی برقرار رہے۔ کیسی مثال کریم آقا علیہ السلام نے اس ویلے حالے اعلان نبوت نہیں فرمایا سی۔ کریم آقا علیہ السلام دی اس وقت عمر مبارک 15 سال سی، جس ویلے انہاں سارے نے اٹھایا نا تو حضور علیہ السلام جس ویلے اس قریب پہنچیا جس جگہ دوتے اس پتھر نو نصب کرنا سی تو حضور علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک دنال اس پتھر نو اٹھا کے اس جگہ دوتے نصب فرما دیتا۔ ایک کیسی مثال ہے مفاہمت دی۔ اج اے سانو ضرورت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی اگر کسی بھی جنگ دے اندر بھی ہو نا تے مفاہمت دے نال کوئی بھی مسائل انہوں نے تسی حل کر سکتے ہو۔ اے چھو تکرہ کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی عورتانو نہیں مارنا کہ اگر جنگ دے اندر جاؤ، درختانو نہیں کٹنا، بچیانو کچھ نہیں آکھنا، جس ویلے تسی جنگ دے اندر بھی جاؤ اوتے بھی حضور علیہ السلام نے سانو مفاہمت سکھائیے۔ اور کریم آقا علیہ السلام دی ساری زندگی دیکھو نا، ایک اس علاقے دے اندر ایک کنواں سی جس دے اتوں مسلمان بھی پانی پیندے سن اور یہودی بھی پانی پیندے سن۔ ایک کیسی مثال ہے کہ مسلمانہ نے کیا کہ تسی پانی لے سکتے ہو، دن مقرر سن، جس دن یہودی دی واری آندی سی تو اس دن کوئی پانی لین واسے نہیں سی آندہ، کیوں؟ وہ پانی ویچدا سی، سیل کردا سی، اور مسلمانہ نے تے علل اعلان فرمایا ہے سی کہ جیڑا مرضی آوے، اے نہیں کہ صرف مسلمان۔ انتہا پسندی نہیں سی، اے اج ساڑھے دور دے اندر انتہا پسندی آ گئی کہ اے فلان دی مسجد، اے فلان دی مسجد، اے فلان دی مسجد نہیں۔ اس وقت انتہا پسندی نہیں سی، صحابہ کرام دے اندر تے اے سی کہ جو بھی آوے مسلمانہ دے کو جس دن واری عیسائی آوے، یہودی آوے، جو بھی آوے پانی بھر کے لے جاوے، ساڑھے مسلمانہ دے دل کھلے نے ہر ایک واسطے۔ تو حضرات جی وقار اے بھی کریم آقا علیہ السلام، اور پھر یہودی نے کیا کہ باقی بھی میرے کو لے لو، میرے دن تے کوئی آندہ ہی نہیں جس دن میری واری ہوندی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی دا کنواں لے کے بھی مسلمانہ دے نام کر دیتا۔ تو حضرات جی وقار حضور علیہ السلام دی زندگی مبارک تو اے سانو واقعات ملدے نے، آپ دی ساری جڑی اے سیرت مبارکہ ہے، اس دے اندر مفاہمت دے نال
صلح صفائی دے نال آپس دے اندر کوئی بھی معاملات ہو جان، آپس دے اندر قوماں دے اندر معاملات ہو جاندے نے، ملکاں دے اندر ایسے لڑائی جھگڑے ہو جاندے نے۔ آج کل تے اے جڑی پوری دنیا ہے ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے، ہر انسان عالمی شہری دی حیثیت دے نال ہے، ہر انسان وہ اپنے گھر دے اندر بیٹھے جس مرضی ملک دے اندر جا سکتا ہے، ہر انسان ایک گلوبل ویلیج بن چکے ہے، ہر شہری جڑا ہے وہ عالمی شہری ہوندی حیثیت دے نال بیٹھا ہوئے ہے، جس علاقے دے جس ملک دے اندر مرضی جانا چاہے وہ کلک کرے پہنچ سکتا ہے۔ آج کل ایٹمی طاقت ہر ملک دے کول پہنچ چکی تقریباً، اس واسطے آج کل جنگ دا تے دور ختم ہو گیا، اس واسطے مفاہمت دے نال اگر کوئی بھی معاملے ہون باقی ممالک دے نال جس طرح اسی مفاہمت دے نال پہ چلنے ہیں، او چاہے عیسائی نے یا یہودی نے کافر نے، انہاں دے نال ساڈی معیشت بھی چل رہی ہے، انہاں دے نال ساڈا لین دین بھی چل رہے ہیں، انہاں دے نال ساڈے معاہدے بھی چل رہے نے۔ تے کریم آقا علیہ السلام دے میثاق مدینہ دے اندر جس ویلے حضور علیہ السلام نے میثاق مدینہ فرمایا ہے نا، اس دے اندر اے بھی اصول سن کہ کوئی بھی یہودی ہوئے یا کوئی عیسائی ہوئے انہوں نے بھی حق عطا فرمایا ہے، اقلیت دا حق عطا فرمایا ہے۔ بعد اندر پھر اس دا نتیجہ بھی نکلے ہے کہ الحمدللہ جڑا ریاست مدینہ اے مسلمانہ دا مرکز بن گیا، اور حضرات سی وقار کریم آقا علیہ السلام دی ساری جڑی زندگی ہے اے مفاہمت دے نال بری ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ تے تسی ویکھو نا، جس ویلے کریم آقا علیہ السلام نے صلح حدیبیہ دے تے صلح فرما لی حدیبیہ دے مقام دے ہوتے، تے حضرت عمر فاروق عرض کر دے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی کمزور ہاں؟ کیا قرآن سچا نہیں ہے؟ کیا تسی سچے نبی نہیں ہو؟ فرمایا کہ ہاں عمر فاروق قرآن بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہاں اور آخری نبی ہاں، اس اندر بھی حکمت ہے کہ صلح کر لئیے انہاں دے نال، کفار دے نال صلح کر لئیے، حالانکہ حق دے ہوتے سن لیکن پھر بھی صلح کر لئیے، واپس آ گئے نے۔ اس سال آپ نے عمرہ یا حج نہیں ادا فرمایا، واپس آ گئے نے۔ تو بعد اندر پھر اس دے نتائج پتہ کہ نکلے نے، بعد اندر پھر اس دے نتائج جس ویلے فتح مکہ ہوئے ہے، کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما سن، تے آپ دے سامنے سارے دے سارے کفار جتنے بھی سردار سن سارے سر نوا کے کھڑے ہوئے نے، سارے سر نوا کے کھڑے ہوئے نے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دسو میرے کو تسی کی امید رکھ دے ہو؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے مفاہمت دی مثال کتنی بڑی قائم کر دیتی ہے، کتنی بڑی مثال قائم کر دیتی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جیڑا اونا دے گھر دے اندر چلا جاوے، جا کے اندروں دروازہ بند کر لوے اور اپنے گھران دے اندروں بھی اندروں دروازہ بند کر لوے، اسی انہوں نے کچھ نہیں آکھاں گے۔ کہ سارے لوگ کہنے لگے کہ اے مسلمانہ دے نبی تسی بڑے ہی کریم ہو، تسی بڑے ہی کریم ہو، بڑے ہی رحیم ہو، اور تسی بڑی اچھی ماں دے پتر ہو، بڑے اعلیٰ باپ دے بیٹے ہو، تسی بڑے ہی شفیق ہو، اسی تو آڑے کولو معافی دی درخواست کرنے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام چند ایک جڑے ایسے بدبخت لوگ سن انہوں نے قتل دا حکم فرمایا، باقیوں نے فرمایا کہ جاؤ آج محمد مصطفیٰ نے سارے انہوں معاف فرما دیتا ہے۔ مفاہمت دی کتنی بڑی مثال ہے کہ اپنے اخلاق دے نال، اپنے کردار دے نال فتح فرمائیے، اور آج سانو بھی ضرورت ہے کہ اسی بجائے کہ اگو اپنے آپنو تیز کرن دے، اس دا مقابلہ کرن دے، اخلاق دے نال، اپنے کردار دے نال دوسرے بندے نو اتنا موٹیویٹ کریے کہ وہ خود بخود ہی ساڑھے قریب آ جاوے۔ اور کریم آقا علیہ السلام دی پوری زندگی اور صحابہ کرام دی ساری زندگی، غزوہ بدر جس ویلے ہویا نا تے اے کافر جڑے سن اچھی جگہ تے جا کے بیٹھ گئے، اور جڑی سخت جگہ سی اس جگہ دے تے جا کے بیٹھ گئے، آ کے پہلے ہی اوتھے ڈیرے لا رہے کہ مسلمان آن گے تے او نیوی جگہ تے چلے جان گے، ادھر ریت ہی ریت ہے ساری، جس ویلے ہوا چلے گی ریت اٹھے گی، انہاں دی اکھاں دے اندر پوے گی تے اسی حملہ کر دیواں گے، جت جاواں گے۔
کیونکہ کفار جڑا ہوندہ ہے نا ایک کدے دوست نہیں بڑھدا مسلمان دا، کدے دوست نہیں بڑھدا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ میں نے حکم فرمایا کہ تسی بھی انہاں دے دوست نہ بنو، یہ سخت ترین تواڈے دشمن نے۔ امریکہ دا پہلا جڑا صدر سی وہ بھی ساڈے خلاف بیانات دیندا رہا، جڑا ہون صدر گزرے ہے اے بھی دیندا رہا بیانات، جڑا ہون آیا اے اس تو بھی سخت ہے۔ لہذا یہودیت اور نصرانیت انہاں دے بارے فرمایا کہ ولضالین، اے گمراہ لوگ نے، یہودی اور عیسائی اے گمراہ لوگ نے۔ انہاں دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرما دی کہ ہر آیت ہر رکعت دے اندر معافی منگیا کرو کہ یا اللہ سانو اونا دا رستہ نہ وہا جڑے گمراہ ہو گئے، بلکہ اونا دا رستہ وہا جنہ تے تو اپنا انعام فرمائے۔ تو حضرات جی وقارے جس ویلے اچھی جگہ تے آ کے بیٹھ گئے نا، اچھی جگہ تے آ کے بیٹھ گئے تو جس ویلے رات ہوئی تو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، نالی بارش آ گئی تو جس ویلے بارش آئی اینا والے سخت جگہ سی، ادھر چکڑ ہو گیا سارا دا سارا، تو جدھر مسلمان بیٹھے سن ادھر ریت سی، ادھر ساری جگہ جڑی ہے نا ریت تو جس ویلے پانی پہنے تے وہ سخت ہو جاندی ہے۔ تو اتھے صحابہ کرام نے پھر کنویں بنا لے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لے، پانی نو جمع فرما لیا۔ تو جس ویلے انہاں نو پانی دی ضرورت پئی نا تے اے پانی لین واسطے گئے صحابہ کرام دے کولوں غزوہ بدر دے اندر، تے صحابہ کرام نے روکنا چاہیا۔ دیکھو مفاہمت دی کتنی بڑی مثال ہے۔ کریم آقا علیہ السلام دی ساری زندگی مبارک، صحابہ کرام دی ساری زندگی مبارک مفاہمت دے نال، صلح صفائی دے نال، اتفاق اتحاد اور پیار دے نال بری ہوئی ہے۔ اس ویلے اے پانی لین واسطے آئے نا صحابہ کرام نے روکنا چاہیا، کیوں؟ دشمن نے نا، کفار نے اس ارادے دے نال، لیکن تیرے تے میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ انہاں نو نہ منع کرو، انہاں نو پانی لین دے وہ۔ کتنی بڑی فہمت دی مثال ہے۔ جس ویلے حوض بنائے گئے تھے اتھوں بھی پھر صحابہ کرام نے، حالانکہ جنگ دے حالات نے، جنگ دے اندر بھی فرمایا کہ انہوں پانی لین دے وہ، اور جنگ دے اندر ہی فرمایا کہ عورتوں تے ظلم نہ کرو، درختاں نو نہ کٹو، کسی دی فصل نو خراب نہ کرو۔ مفاہمت دیاں ایسیاں مثالاں کریم آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر۔ جس ویلے اہل طائف دے اندر طائف والیاں نے آپ دے اتے پتھر برسائے نے نا، کریم آقا علیہ السلام نے ساڑھے واسطے بڑیاں مشکلات برداشت فرمائیاں نے، آپ نے بڑیاں مشکلات برداشت فرمائیاں نے۔ آپ نے جس ویلے انہوں نے پتھر برسائے نا، آپ دے پاؤں مبارک دے ہوتے خون نکل دے، آپ تھوڑا جا چل دے نے تو پھر بیٹھ جاندے نے، تھوڑا جا چل دے نے پھر بیٹھ جاندے نے۔ پھر او واش لڑکے حضور علیہ السلام نو، یار او نبی اللہ تبارک و تعالیٰ دا آخری نبی و پیغمبر کہ انہوں نے پھر ایتھو باش لڑکے دونہ کندیاں تو اٹھاندے نے، سیرت یا کتابہ دے اندر آندے، تو پھر تھوڑا جا حضور علیہ السلام جس ویلے چل دے نے نا، تو پھر وہ پاؤں مبارک دوتے پتھر مار دے نے، پھر جس ویلے حضور علیہ السلام دا خون نکل دے بیٹھ جاندے نے۔ فرشتے آگئے آ کے عرض کر دے نے، سونے آئے ساڑھے کو لو ویکھا نہیں جا رہا، اگر تسی اجازت دے وہ تے اسی انہاں نو اٹھا کے تے آدھ آسمان دے اندر لے جا کے الٹا کر کے چھٹیے، انہاں دے نسلہ اور تباہ و برباد ہو جاون۔ لیکن حضور علیہ السلام نے مفاہمت دی مثال پیدا فرمائیے تھے، فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آن والے وقت دے اندر انہاں دی جڑیاں نسلاں نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان گے۔ اے مفاہمت دیا مثالاں نے، ایسیاں مثالاں نے کہ حضرات سی وقار کریم آقا علیہ السلام دی ساری زندگی مبارک جیڑی ہے وہ ایسیاں مثالاں دے نال بری پڑی ہے۔ اور اج اسی جس دن اے یاد منانے ہاں کہ کشمیر ڈے، اج 5 فروری دا دہاڑا ہے، اج بھی اس موقع دے اتے آ کے اے کیتا جا سکتا ہے مفاہمت دے نال، اس مسئلہ کشمیر نو حل کیتا جا سکتا ہے اگر آپس دے اندر بیٹھ کے اس مسئلے دے اتے غور کیتا جاوے، اس نو بھی حل کیتا جا سکے مفاہمت دے نال۔ اور حضرات سی وقار اے او کشمیر ہے کہ جس کشمیر دے اندر کدے سر سبز و شہداب میں میدان ہو دے سن، اے او کشمیر ہے کہ جس کشمیر دے اندر کدے دلکش اور دل فریب مناظر ہو
ہوندے سن اے او کشمیر ہے کہ جس کشمیر دے اندر جنت نظیر وادیاں ہوندیاں سن، لیکن اے آج کشمیر او کشمیر بن گئے کہ جس کشمیر دے اندر اگر آنسو گر دے او آنسو زمین بوس ہو جاندے اس دا کوئی پوچھن والا نہیں ہے۔ اور اے او کشمیر ہے کہ جس دے اندر کدے آب شاراں دے گرن دی آواز آندی سی، چشمے نکل دے سن، لیکن آج اس کشمیر دے اندر حضرات جی وقار خون دے فوارے پہ نکل دے نے۔ آج اس کشمیر دے اندر معصوم بچیاں دیا لاشاں نظر آندیاں نے۔ آج اس کشمیر دے اندر بابری مسجد جیڑی ہے اس نو بند کر دیتا گیا ہے، اس نو شہید کر دیتا گیا ہے، اس دی آواز جیڑی ہے اذان دی آواز جیڑی آندی سی وہ بند ہو گئی ہے۔ آج انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، انسان نے سمندر دیا تیواں دے اندر جانا اے تے سکھ لے ہیں، لیکن انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہوا دے اندر چلنا اڑنا انسان سکھ چکے ہیں، لیکن انسان جیڑے چاند دے اتے جا کے بھی اس نے قدم رکھ لے، بڑی ترقی کر لی ہے۔ ہاں اے ساڑے نال ایک وادی ہے جس وادی دا نام کشمیر ہے، اس نے بھی بڑی ترقی کیتی ہے کہ اس دے اندر خون بڑا سستا ہو گیا ہے، اس دے اندر لاشاں بہت زیادہ تونوں ملن گیا، اس دے اندر بہت زیادہ لوگ اندھے کیتے جا رہے ہیں، گولیاں برسا کے انہاں دی بینائی جڑی ہے وہ چھینی جا رہی ہے۔ ہاں اس دے اندر بڑی ترقی ہوئی ہے، اس دے اندر ترقی ہوئی ہے کہ جتنی زیادہ اس علاقے دے اندر عورتاں دے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، کسی اور علاقے دے اندر ایسے حالات نہیں نے۔ تو حضرات سی وقار اے ایسا علاقہ ہے کہ جس دے اندر لوگاں دے عورتاں دے سہاگ چھینے جا رہے ہیں۔ حضرات سی وقار اے اوہی کشمیر ہے کہ جس دے اندر کدے پہاڑاں دے تو جس ویلے پانی گردا سی آب شاراں گردیاں سن اور پانی دے چشمے نکل دے سن، لیکن آج اس کشمیر دے اندر خون دے چشمے پہ پھٹ دے نے۔ آج وہ کشمیر جل رہا ہے، آج وہ کشمیر طوفان اور آگ ہے وہاں پہ۔ کبھی اس کشمیر میں گلاب کے مہکنے کی خوشبو آتی تھی، لیکن آج اس کشمیر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ کبھی اس کشمیر میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو مہکتی تھی، لیکن آج وہاں پہ بارود کے دھوئیں کی آواز آتی ہے، وہاں پہ دھواں نظر آتا ہے۔ تو حضرات سی وقار وہاں پہ زندگی جو ہے زندگی ہار رہی ہے، وہاں پہ موت حاوی ہو رہی ہے، لوگ اپنے آخری ایام زندگی کے آخری ایام پورے کر رہے ہیں۔ جب میں اس بچے کو دیکھتا ہوں نا سکول جاتا ہوا تو مجھے وہ کشمیر کا بچہ یاد آتا ہے۔ جب یہ بچہ سکول جاتا ہے تو وہ بھی رات کو اپنی کتابیں دیکھ کے اپنے بیگ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ کاش کل میں بھی سکول جاؤں گا، کل میں بھی سکول جاؤں گا۔ جب وہ یہ سوچتا ہے، جب میں یہاں پہ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ آزادی کے ساتھ یہ نوجوان اپنی دکانداری کرتا ہے، آزادی کے ساتھ جہاں دل چاہتا ہے جاتا ہے، لیکن وہاں پہ نوجوان کی آزادی چھین لی گئی ہے، وہاں پہ نوجوان کی آزادی کو نوچ لیا گیا ہے۔ حضرات سی وقار جب اس ماں کے سامنے کسی بچے کو اس کے بچے کو ذبح کیا جاتا ہوگا تو اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا، جب اس باپ کے سامنے اس کے جوان کی لاش آتی ہوگی۔ وہ تو ہماری سانسوں میں سانس لیتے ہیں، وہ تو ہمارے پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں، جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی لاش بھی پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر لائی جاتی ہے۔ اے پاکستانیوں ذرا سوچو کہ کیا کبھی ہم نے بھی ان کے لیے اپنی آواز کو بلند کی ہے؟ کبھی ہم نے بھی ان کے لیے کوئی دعا کی ہے؟ کبھی ہم نے بھی ان کے لیے کچھ سوچا ہے؟ ہم تو اپنی آزادی میں مست اور الست ہیں۔ پوچھئے اس سے کہ جس کی آزادی چھین لی گئی ہے، جس کا کاروبار چھین لیا گیا ہے، جس کا ہنسنا چھین لیا گیا ہے، جس کا مسکرانا چھین لیا گیا ہے، تو حضرات سی وقار آج میرا دل پھٹ رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے کہ جب ماں کے سامنے اس کے بیٹی کی چادر کو چھین لیا جاتا ہوگا، میرے اوپر وہ لمحہ قیامت صغریٰ
بن کر گزرتا ہے۔ اور میں عالمی اداروں سے بھی سوال کرتا ہوں، ہم سب ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا انسانی ہمدردی رکھنے والے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں؟ کیا دماغ معاف ہو چکے ہیں؟ کیا نظروں پر پردے پڑ چکے ہیں؟ اہل مغرب میں اگر کتا مارا جائے، اس کو گاڑی کی ٹھوکر لگ جائے تو اس کا کیس بھی عدالت میں چلتا ہے۔ تو یہاں پہ انسان مر رہے ہیں، انسان کو اندھا کیا جا رہا ہے، انسانوں کے اوپر گولیاں بچائی جا رہی ہیں۔ یہ کٹے پھٹے جسم تمہیں نظر نہیں آتے؟ اور کشمیر میں تو جنگ جائز قرار دی ہے اور ادھر ناجائز کرا دی ہے۔ مغرب میں تو حضرات ذی وقار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کشمیری ماں کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ اپنے جوان بیٹے کے سر کے اوپر صحرا سے جا سکے؟ کیا کشمیری بہن کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی رچا سکے؟ کیا ان غریبوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کر سکیں؟ لیکن ان لوگوں نے ان بچوں کا مسکرانا چھین لیا ہے، ان بچوں کا کھیلنا چھین لیا ہے، ان کا باہر نکلنا چھین لیا ہے۔ تو حضرات ذی وقار آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے یہ ظلمت شب کب ختم ہوگی؟ یہ انسانوں کی جانوں کے ساتھ کیا جانے والا تمسخر کب ختم ہوگا؟ یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ خون کی ہولی کیوں کھیلی جا رہی ہے؟ آج کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی تکلیف ہو، ان کا درد ہمارا درد بن جائے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف بن جائے، اور ان کی پریشانی ہماری پریشانی بن جائے، اور مظلوموں کی مدد کے دعوے دار جو لوگ ہیں آج وہ بھی سوئے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ گولیوں سے کشمیریوں کو بنا جا رہا ہے۔ لیکن ان کے علاقے میں اگر مکھی بھی مر جائے، کتا مر جائے، لومڑی مر جائے تو وہاں پہ بڑے احساس پیدا ہو جاتے ہیں، انسانی ہمدردی کے بڑی تنظیمیں آگے آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ حضرات ذی وقار میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں سے بھی کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیا پاکستان نے کیا کیا ہے؟ آج 73-72 سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ وہاں پہ بچے آج بھی کسی محمد بن قاسم کے منتظر ہیں، وہاں پہ کشمیری جو ہے وہ آج بھی کسی محمود غزنوی کے منتظر ہیں، آج بھی وہاں پہ کشمیری کسی خالد بن ولید کی للکار کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کر کسی صلاح الدین ایوبی کی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کاش کس وقت وہ وقت آئے گا کہ جب ہمارے اوپر بھی آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر یہ نعرے تو لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ آج پورے ملک میں، پورے پاکستان میں اسکول کے بچے ہوں، اکیڈمی کے بچے ہوں، کسی کالج کے بچے ہوں، یونیورسٹی کے بچے ہوں، آج پورے ملک میں احتجاج ہوں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی، اور ہر طبقے کا آدمی، کوئی کاروباری حضرات ہو یا کوئی مزدور طبقے والا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، وزراء ہو، وزیر اعظم ہو، سارے لوگ باہر نکلیں گے، آواز بلند کریں گے۔ لیکن ہم ان سے منافقت کر رہے ہیں، ہم ان سے منافقت کر رہے ہیں۔ ہم ان سے کیا منافقت کر رہے ہیں کہ سارا دن تو ہم تو یہ نعرے لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہاں بنے گا پاکستان۔ تو حضرات ذی وقار رات کو جب ہم جا کر سوتے ہیں، اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، اور لیٹ کر جب ہم اپنے ہاتھوں میں موبائل پکڑتے ہیں تو اس کے اوپر
پر ہم انڈیا کی مووی چلاتے ہیں، ہم انڈیا کے گانے چلاتے ہیں، ہماری نوجوان نسل انڈیا کے ایکٹر کی کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیا یہ ہم ان سے منافقت نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان کی معاشی حالت کو، معیشت کو مضبوط نہیں کر رہے؟ جب آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی فلم دیکھتے ہیں یا کوئی گانا دیکھتے ہیں تو آپ ان کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ جو کشمیر میں فوجی کھڑا، بندوق ان کے اوپر تان کر کھڑا ہوا ہے، آپ اس کی معاشی طور پر اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے۔ کیا ہماری نوجوان نسل کسی انڈیا کے ایکٹر کی کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے فلاں ایکٹر کا فلاں گانا پسند ہے، مجھے فلاں ایکٹر کی فلاں مووی پسند ہے، تو ہم ان کو تو مضبوط کرتے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا دوہرا پن ہے، منافقت ہے۔ مسلمان تو منافقت کرتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرات ذوالفقار، آج ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں بیٹھ کر ہم ان کے درد کے ساتھ اپنا درد رکھتے ہیں، ان کو یہ احساس لاتے ہیں کہ ہمارے کاندھے بھی تمہارے لیے حاضر ہیں، ہماری جوانیاں بھی تمہارے لیے حاضر ہیں، اور ہمارا سب کچھ، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا اس طرح میری امت ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم یہاں پہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں بھی ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے کوئی ایسے پروگرام بنانے چاہیے کہ جن سے ان کو یہ احساس ہو کہ ہاں پاکستانی بھی ہمارے ساتھ ہیں، پاکستانی لوگ بھی ہماری اخلاقی حمایت کر رہے ہیں، ہماری سیاسی حمایت کر رہے ہیں۔ تو حضرات ذوالفقار، آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہماری حکومتیں بھی، تمام جو مسلم ممالک ہیں وہ مل بیٹھیں اور مفاہمت سے، جس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مفاہمت سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔